بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین اہم ایشوز کے اوپر آج بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے اوپر جو مختلف بینچ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ تشکیل دے دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آج لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن تھا، وہاں پر تحریک انصاف کو جو ہے وہ بھاری اکثریت سے کامیابی ملی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آج کراچی کے اندر کراچی میں سندھ اسمبلی کے سامنے کیا ہوا وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہے لاہور ہائی کورٹ بار کا الیکشن پاکستان تحریک انصاف جیت گئی ہے۔ یہاں بھی وہ جو سکندر سلطان راجہ ہیں ان کو ذمہ داری دے کر نتائج اپنی مرضی کے حاصل کر کے بتاؤ تم یہ بازی ہار چکے ہو۔ لوگ جانتے ہیں ان کی نفرتوں کو آتش فشاں بنانے کی دید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن ہوا ہے وہ الیکشن ای وی ایم مشین کے ذریعے ہوا ہے۔ جو ہی پولنگ کا وقت ختم ہوا تو فوراً جو ہے وہ فارم 45 اور فارم 47 جو ہیں وہ جاری ہو گئے، اور حامد خان پروفیشنل گروپ کے جو نامزد صدر تھے ان کو جو عمران خان قیدی نمبر 804 کی حمایت حاصل تھی، تو اسد منظور بٹ جو ہیں وہ بھاری اکثریت سے جو ہیں لاہور ہائی کورٹ بار صدر ایسوسی ایشن جو ہیں وہ منتخب ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بھی منتخب ہو گئے ہیں، اور جنرل سیکرٹری جو ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے منتخب ہو گئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ حقیقت ہوتی ہے جب عمران خان نے کروڑوں روپے لگا کر ایک ای وی ایم مشین جو انہوں نے تشکیل دی تھی جس کے ذریعے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا جو الیکشن ہے وہ ای وی ایم مشین کے ذریعے ہو، تو اس وقت یہی سکندر سلطان راجہ تھا، انہوں نے آ کر پریس کانفرنس کی تھی۔ اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے اس ای وی ایم مشین کے اوپر جو سوال اٹھائے تھے وہ اس لیے اٹھائے تھے آج پوری قوم کو اس کے نتیجے کا جو رزلٹ یعنی اس کے جو عکس ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ یہ وہ تین خاندان تھے جو جمہوریت کے نام کے اوپر داغ ہیں، وہ داغدار دھبے جو آج بھی قوم کے سامنے ہے، جن کو پاکستان کی 25 کروڑ عوام نے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں ریجیکٹ کر دیا ہے۔ آج وہ ریجیکٹ لوگ ہیں وہ آج سلیکٹڈ بنے ہوئے ہیں۔ آج وہ جس کی گود میں بیٹھ کر پلے ہوئے ہیں وہی لوگ چاہتے تھے کہ یہ جو ای وی ایم مشین عمران خان نے ایجاد کی ہے تو اس کو جو ہے ہم نے کامیاب نہیں ہونے دینا، کیونکہ اس کا مقصد ہی ایک تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ کسی طرح یہ جو ہماری اپنی مرضی کی کانسٹیٹیوشن ہے یعنی اپنی مرضی کا رزلٹ ہے، اپنی مرضی کی جو سیٹیں ہیں، اپنی مرضی کا پلیٹ فارم جو ہے وہ ہم خود جو ہے وہ منتخب کر سکیں۔ لیکن وہ خواب عمران خان کا انہوں نے پورا نہیں ہونے دیا، کیونکہ یہ تو پاکستان کی قوم کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے اور عوام کے حق کے اوپر شب خون مارنے کی 45 سال سے یہ رسم جو ہے تین خاندان کی چلتی آ رہی ہے۔ لیکن ایک دن وہ آئے گا، یہ خواب جو ہے عمران خان کا یہ بھی پورا ہوگا۔ اس وقت ملک کے اندر جو پاکستان کی عوام ہے اس کا ایک ہی نعرہ ہے کہ ہم جو ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سندھ کے اندر کراچی کے اندر آج روڈوں کے اوپر کیا ہوا، کسی نے کہا تھا کہ ریاست ماں ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں ٹیکسلا کے اندر کچہری میں ایک وقوع
پیش آتا ہے کہ ایک خواتین کے بچے کو جو ہے وہ پولیس گرفتار کر کے لے کر جا رہی تھی، تو وہ جو ماں ہے وہ اپنے بچے کو پولیس سے جو ہے وہ پولیس کے پاس نہیں جانے دیتی تھی، اس کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ تو اس کے ساتھ جو پنجاب پولیس کے اے ایس آئی جو ناصر نام اس کا بتایا جا رہا ہے، انہوں نے جو کیا وہ پوری قوم نے دیکھا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے، اور جو نیشنل میڈیا ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ویڈیو چل رہی ہے۔ تو دیکھیں کہ جب ریاست کو ماں کا لقب دیا گیا تو ریاست اپنے بچوں کے ساتھ جب اس طرح کا سلوک کرے گی تو پھر آپ دیکھیں کہ اب جو عورتوں کی عزت ہے اس کو سر عام چوک چوراہے اور کچہری کے اوپر جو ہے پامال کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو کہا جاتا تھا کہ اپنی چادر چار دیواری جو ہے وہ جو تقدس ہوتا ہے اس کے اندر جو شخص ہو یا کوئی بچہ ہو یا کوئی خواتین ہو وہ اپنی چادر چار دیواری کے اندر محفوظ ہوتی ہے، لیکن ریاست نے کیا کیا ہے کہ جو ہماری چادر چار دیواری تھی اس کا تقدس بھی پامال کر دیا۔ اب ہم اپنے گھروں کے اندر بھی جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، کسی ٹائم بھی ہم کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ ہماری چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے ہماری عزتوں کو لوٹتے ہوئے لے کر چلے جائیں گے۔ آج بھری کچہری کے اندر ٹیکسلا کے اندر ایک عورت کو پولیس والے جو ہیں وہ تھپڑ مار رہے ہیں اور روڈ کے اوپر گھسیٹ رہے ہیں۔ میں ریاست کو یہ ریاست جو ہے وہ ناظرین تحریک انصاف کے ساتھ اس عورت کا تعلق نہیں تھا، وہ ایک اہم شہری تھی، اس کا کسی جماعت کے ساتھ بھی تعلق نہیں تھا، پھر بھی ریاست نے اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم کیا تو اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جب پنجاب پولیس کی جو واگ ہے اس کو اتنی چھوٹ دی جائے گی تو پھر وہاں پر نہ کوئی بچہ محفوظ ہوگا، نہ کوئی عورت محفوظ ہوگی، نہ کوئی بزرگ محفوظ ہوگا، تو پھر اس طرح ہمارے گربانوں کے اندر جو ہے وہ ریاست کا ہاتھ جو ہے وہ ڈالا ہوگا اور ہمیں گھسیٹا جائے گا۔ جو آج جے یو آئی کے رہنما ہیں راشد سمرو، یہ وہ بلاول کی جمہوریت ہے جو کہتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، اس کے سندھ کے اندر کراچی کے اندر پولیس خواتین جو ہیں وہ خواتین کو بالوں سے گھسیٹ کر لے کر جا رہی ہیں اور ان کے سر سے جو دوپٹے ہیں وہ کھینچے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے اوپر شیلنگ کی جا رہی ہے اور ان کو مارا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اس لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ جو 24 کروڑ عوام نے اپنا حق رائے استعمال کیا اور اپنے حق کا مانگنے کے لیے وہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں، لیکن جو زرداری راج ہے وہ ڈاکو راج ہے سندھ کے اوپر، انہوں نے آج نہیتا لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا اور ظلم کیا جس کی مثال جو ہے ماضی میں نہیں مل سکتی۔ آج وہ لوگ کس منہ سے کہتے ہیں کہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے؟ عوام نے آپ کو کب مینڈیٹ دیا ہے؟ عوام نے تو آپ کو ریجیکٹ کیا ہے، جس کے بعد آپ آج بھی اس سلطنت کے اوپر بیٹھ کر اس بچوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں جس کی کوئی داستان نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے توشہ خانہ کیس کے اندر جو بشرا بی بی اور عمران خان کو جو احتساب عدالت کی طرف سے سزا سنائی گئی ہے تو وہ درخواست جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دائر ہوئی، تو اس کے اوپر جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے اس کے اندر جو ہے 2 رکنی بینچ ہے، جس میں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں، اور دوسرا جو سائفر والا کیس ہے اس کے اندر شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی جو درخواست ہے اس کے اوپر بھی یہی بینچ ہے، یہ 2 درخواستوں کے اوپر سماعت کرے گا۔ اور تیسری درخواست عمران خان اور بشرا بی بی
کی ہے، جو القادر ٹرسٹ کیس کے اندر عمران خان کی ضمانت کو احتساب عدالت نے مسترد کیا تھا، تو اس کے اوپر جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے وہ ہے جسٹس عامر فاروق اور طارق محمود جہانگیری کے اوپر 2 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا۔ اور جو چوتھا کیس ہے عدت میں نکاح کا، جس کے اوپر عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی ہے، تو وہ جو ہے سیشن کورٹ کے اندر جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے، جس کے اوپر 26 تاریخ کو ابتدائی دلائل ہوں گے، اور ابتدائی دلائل کے بعد جو سماعت درخواست ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ تو اس سے پہلے جو عامر فاروق ہیں ان کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ وہ عمران خان کی جو توشہ خانہ کیس ہے یا سائفر کیس ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس بینچ کا حصہ اخلاقی طور پر، قانونی طور پر، آئینی طور پر جو ہیں وہ نہیں بن سکتے، کیونکہ اس کی مثال اس طرح ہے، جب توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان کی ضمانت کی درخواست اس کے سامنے گئی تھی تو انہوں نے جو ہے وہ خارج کر دی تھی، اس کے بعد فرد جرم کی درخواست گئی تھی تو انہوں نے خارج کر دی تھی، اس کے بعد جو سائفر کیس ہے اس کے اندر شاہ محمود قریشی اور عمران خان کا جو فیصلہ ہے انہوں نے یہاں تک بھی لکھ دیا تھا کہ وہ جو سزا موت ہے اس کو بھی ڈیکلیئر کر دیا تھا۔ جب وہ کیس سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے سامنے گیا تو جسٹس جو طارق مسعود ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے یہ جو عامر فاروق ہے اس کے فیصلے کے اوپر سوال اٹھایا تھا کہ یہ کس طرح عامر فاروق نے یہ ضمانت کی درخواست مسترد کی ہے۔ انہوں نے ضمانت کی درخواست کے اوپر جو ہے وہ پورا فیصلہ سنا دیا، وہ تو سزا موت بھی عمران خان کو جو ہے وہ سنا چکے ہیں، تو اس کا وہ جواز نہیں بنتا کہ وہ عمران خان کے اس کیس کے اندر بیٹھ جائے۔ لیکن آج تک وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی جو ہے اس حصے کا، جو اس جج کا حصہ ہے، اس بینچ کا حصہ ہے، یعنی عامر فاروق کو آپ ایسے سمجھیں کہ یہ ایک اسٹیبلشمنٹ جیسے کسی ہمارے جو لوگ 200 لوگ ہیں وہ جو آرمی کے حوالے ہیں جن کا سیولین کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے، تو وہاں پر جو کور کمانڈر یعنی ایک جج، لیفٹیننٹ جو جج ہوتا ہے وہ ایک جنرل جج ہوتا ہے، تو یہ بھی اس طرح سمجھیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک جنرل جج ہے۔ تو مجھے کسی نے یہ بات بتائی کہ مجھے ذرائع سے اس نے کہا، میرے ذرائع نے کہا کہ مجھے ذرائع سے یہ خبر ملی ہے کہ ایک جج صاحب ہیں جس کا نام انہوں نے ابھی نہیں لیا، کہ اس کی جو ٹرم آف کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح شہباز گل کے ساتھ کیا گیا، اس کو ٹارچر کیا گیا اور اس کو جو ہے وہ ننگا کیا گیا، تو اس کی جو ویڈیو بنائی گئی اور وہ تصویریں جو کسی وقت اس کو ملی تھی، وہ کیا نام ہے اس کا، زلفی بخاری کا، تو انہوں نے عمران خان کو وہ دکھائی تھی، تو اس کے بعد عمران خان کو یعنی وہ غصہ آیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس طرح بھی جو ہے وہ اس حد تک جائیں گے اور اس طرح کا ظلم جو ہے وہ کریں گے، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جس چیز کی بعید نہیں ہوتی تو وہ ہو جاتی ہے، تو اس طرح ایک جج صاحب کے ساتھ بھی کیا گیا ہے، نہ جانے اس کا نام ابھی تک نہیں معلوم ہوا کہ وہ کون سے جج صاحب ہیں جس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے، جب وہ غیر قانونی کام پر آمادہ نہ ہوئے تو تب جا کر اس کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ میں جب اس کا نام مجھے معلوم نہیں ہے تو ایسے کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخصیت کون ہے جس کے ساتھ بھی اس طرح کا ظلم کیا گیا۔ تو جس طرح آپ نے وہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس نے استعفیٰ دیا تو وہ بار کے اندر آ کر انہوں نے خطاب کیا، تو انہوں نے بھی کہا کہ 2 بار میرے پیچھے جو ہے وہ گاڑی لگائی گئی
اور مجھے کہا جاتا تھا کہ آپ جو ہیں وہ باز آ جائیں، نہیں تو محکمہ زراعت والوں کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ محکمہ زراعت والے کس طرح اپنا کام جو ہے وہ تشکیل دیتے ہیں۔